الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو بزرگو، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا آغاز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت، آپ کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا. آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے تو یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیات سنی اور یہ سورہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ آیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی تو خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. اور خوشی کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کی پیشانیوں کو چوم رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جانثار ایسا تھا تو اس حالت میں بھی، ان حالات میں بھی رو رہا تھا، اس کی آنکھیں برس رہی تھیں. صحابہ نے پوچھا، ارے آپ کو کیا ہوا؟ اور یہ شخص تھے کون؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار، آپ کے خلوت اور جلوت کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحابہ نے پوچھا، یار خوشی کا عالم ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو، اے اہل مدینہ، تم شاید سمجھتے ہو کہ دین مکمل ہو گیا ہے. جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے وہ بندہ واپس بلا لیا جاتا ہے. اب مجھے یہ خطرہ ہونے لگا ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے کہ ہمارے محبوب ہم سے جدا ہو جائیں گے. یہی میں سوچ کر رو رہا تھا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اشارے کو صرف صدیق اکبر نے سمجھا. تمام صحابہ میں صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اشارے کو سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت فرمائیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. آج کے بعد کوئی دین تصور نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ
غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، کوئی شاید یہ سمجھے کہ آج نبی علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، اگر کوئی کہتا ہے میں تو ملت ابراہیم پر ہوں، میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہوں، میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہوں، میں تو حضرت موسیٰ کے دین پر ہوں، اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کے دین کو اگر آج نبی بھی کوئی زندہ ہوتا اسے بھی حکم یہ ہوتا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر رہنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں۔ آج سکہ چلے گا تو فقط محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جمعرات کے دن، ربیع الاول کا مہینہ تھا، جمعرات کے دن آپ کو بخار ہوا، آپ کی طبیعت میں شدت آتی گئی، بخار میں حدت اور تیزی آتی گئی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا علی جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کر ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں، پیر کی شام، اتوار کا دن، عشاء کی نماز پہ نبی علیہ السلام حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محسوس فرما کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر قم مقامک، اپنی جگہ پر رہو۔ نبی علیہ السلام ساتھ آ کر بیٹھے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی اللہ اکبر اونچی آواز میں کہتے تھے، اور صحابہ ابو بکر صدیق کی اللہ اکبر کے رکوع اور سجود کرتے تھے۔ جہاں نبی موجود ہو، جہاں نبی کی ذات موجود ہو، جہاں آپ کی ذات گرامی موجود ہوں، وہاں کسی امتی تو دور کی بات، کسی نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ امامت کے صلے پر آئے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے شاید سنا ہو نہ سنا ہو، میں نے یہ الفاظ سنے، آدم سوچ رہے تھے امامت میں کروں گا، نوح سوچ رہے تھے امامت میں کروں گا، فلاں سوچ رہے تھے امامت میں کروں گا، اور اللہ کے بندوں کوئی نہیں سوچ رہا تھا، سارے آئے ہی مقتدی بننے کے لیے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ امامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نبی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، پھر امتی کیا ہے؟ پھر یہ نظریہ چھوڑنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام یہاں بھی موجود ہیں، اگر میرے آقا علیہ السلام یہاں بھی موجود ہیں پھر تیری نماز کیسے ہوئی؟ تو نے نماز کیسے پڑھا دی؟ فرمایا نظریہ یہ رکھ، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں موجود، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی موجود ہیں پھر اے مولوی تیری نماز کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتداء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز پڑھی۔ ابو بکر کی تکبیرات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں اس خطبے کی طرف نہیں جاتا، مختصر جو آپ نے حجۃ الوداع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا خلاصہ تھا یہ خطبہ۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا،
حقوق اللہ میں سب سے مقدم، سب سے اول نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے حق ان کا ہے جو آپ کے ماتحت ہیں، اور ماتحتوں میں سب سے پہلے آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج آتی ہیں، آپ کی بیوی ہے وہ آپ کی ماتحت ہے، ان کا خیال رکھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیال کرتے کرتے آپ اس قدر جھک جاؤ کہ اللہ کے احکامات بھی وہ توڑ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تک نہیں آتے۔ فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی تابعداری کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے، تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے، اسے نماز کی ترغیب دو۔ معلوم ہوا کہ 7 سال سے پہلے اس کو نماز آنی چاہیے۔ نماز پڑھنی کس طرح ہے، نماز کے ارکان کیا کیا ہیں، 7 سال کا بچہ اسے ان ساری باتوں کا پتہ ہو کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعت ہے، مغرب کی کتنی رکعت ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، دائیں بائیں دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کھانا پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، دائیں بائیں دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے ان موٹی موٹی باتوں کا اس بچے کو پتہ ہو جب 7 سال کا ہو جائے، اور ارشاد فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ نماز نہ پڑھے تو زبردستی اسے نماز پڑھاؤ، اسے مار مار کے نماز پڑھاؤ۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں عورتیں بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے کہ میری امتی عورت کا بچہ رو رہا ہے کہ وہ نماز پہ نہ آئی ہو، آپ اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ وہی میرے آقا وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیرا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، اسے نماز کا عادی بنا، بے شک تجھے اس کے لیے مارنا پڑے۔ آج والدین منتیں کرتے ہیں بیٹے اٹھ جا نماز پڑھ لے، بیٹا کہتا ہے مجھے تنگ نہ کرو میں نے نہیں پڑھنی، ابھی مجھے نیند آئی ہے، رات میں لیٹ سویا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی، اور رات کو عشاء پڑھ کے سو جایا کرو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کرو۔ اگر کوئی والد اپنے بچے پر سختی نہیں کرتا نماز کے معاملے میں، وہ کہتا ہے اچھا یہ خود ہی بڑا ہو کر سیدھا ہو جائے گا، یہ بڑا ہو کر تجھ سے غلط فیصلے کروائے گا، یہ بڑا ہو کر اپنی منمانی کرے گا، تیرے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، بالآخر تو نے جب اسے اللہ کا نافرمان بنا دیا، اللہ نے تیرا نافرمان بنا دینا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اگر بچہ 10 سال کا ہے اسے مار مار کے نماز کا عادی بنا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہارے بچے ماتحت ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے ماتحت ہیں، اپنی بیویوں کو اگر باقی باتوں کے لیے کہہ سکتے ہو کہ آج سالن ٹھیک نہیں بنایا، آج تو نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا، آج میری اجازت کے بغیر تو فلاں کے گھر کیوں گئی تھی، پھر یوں کیوں نہیں کہہ سکتے آج بے نمازی کی صورت میں، بے نمازی ہاتھوں نے آج مجھے کھانا کھلایا ہے، آج بے نمازی ہو کر تو نے کھانا بنایا ہے، آج تو نے اللہ کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیوں نہیں ڈانٹ سکتے ہو، کیوں نہیں کہہ سکتے ہو، کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری کرنا، وہاں مخلوق کا خیال رکھنا جائز نہیں ہے، وہاں پر مصلحت کوئی مصلحت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ابو بکر تو اپنے گھر چلا جا، اب مجھے راحت ہے، مجھے سکون ہے، اپنے گھر چلے جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی ساعدہ مدینہ کے مسافات میں آپ کا گھر، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ صبح کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر ابو بکر کو پہنچتی ہے۔ ابو بکر صدیق وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات کے حجرے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما تھے، وہاں ہی وصال ہوا۔ صحابہ جمع ہیں، صحابہ فرماتے ہیں قد ازلم المدینہ، مدینہ میں اندھیرا چھا گیا، ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری نوجوان، مضبوط اعصاب کا مالک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور کہنے لگے اگر کوئی کہے گا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جو کہے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کوئی بولتا نہیں ہے، ہوش و حواس گم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، جو مجھ پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو رنج و غم نے مجھے گھیرا ہے۔ صبت علی الایام سرن لیالیا، اگر یہ غم و اندوہ کے پہاڑ، یہ رنج اور غم کے پہاڑ، ان میں سے کچھ حصہ اس چمکتے دمکتے سورج پر ڈال دیا جائے، یہ بھی بے نور ہو جائے۔ صبت علی الایام، دنوں پر ڈال دیا جائے، یہ دن رات بن جائیں، اندھیرا چھا جائے۔ جو میرے بابا کے اس دنیا سے جانے پر مجھے دکھ لاحق ہوا، جو مجھے غم ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، بے تابی کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حجرے میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ باقی ازواج نے ابو بکر صدیق سے پردہ کر لیا۔ اے امتیو، اے زکریا گارڈن والو، اے مسلمانوں، توجہ کرو اس بات پر، آگے خواتین کون بیٹھی ہیں جن کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی میرے رب نے اپنے قرآن میں دی ہے، اور یہ کون ہے آنے والا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صحابیت کا درجہ پانے والا، اللہ کے کلام میں صحابی لکھا جانے والا ابو بکر ہے۔ عفیف نگاہیں، پاک دل، پاک زبان، زینہ فی قلوبکم، ایمان اللہ نے ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، اور ہمارے اور آپ کے ایمان اور اسلام کی کسی نے گواہی نہیں دی، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ جوان ہے جس کے اسلام اور ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ یہ آتے ہیں تو ازواج مطہرات امہات المومنین پردہ کر لیتی ہیں۔ ابو بکر صدیق سے صرف پردہ نہیں کیا تو آپ کی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردہ نہیں کیا، پھر ہماری ماؤں اور بیٹیوں پر یہ لازم ہے کہ غیر محرم سے پردہ کریں۔ او پردہ جیسے نماز فرض ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ یا ایہا النبی قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عورتوں کو، مومن عورتوں کی بیویوں اور بیٹیوں سے فرما دیجئے کہ جب بھی باہر نکلا کریں اپنے چہرے پر چادر لٹکا لیا کریں کہ غیر محرم کی نگاہ تم پر نہ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک حدیث آپ کو سناتا جاؤں، ایمان تازہ ہو جائے، اور گھر جا کر یہ بات آپ نے سنانی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت بن سنور کر، اپنے شوہر کے لیے تو لازم ہے کہ بن سنور کر رہے، اگر وہ باہر نکلتی ہے بن سنور کر، خوشبو لگا کر، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، لوگوں سنو یہ زانیہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ زانیہ ہے جو خوشبو لگا کر باہر جا رہی ہے، اور اس کے ہر قدم پر لعنت برستی ہے، بڑی وعید ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ازواج مطہرات
امہات المومنین نے پردہ کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، چادر ہٹائی، کہتے ہیں واہ محمدہ، واہ نبیہ، واہ رسولہ، واہ صفیہ، اے میرے قائد، اے میرے دوست، اے میرے نبی، اے میرے رسول، طبت حیاً و میتا، موت تو بڑے حسین اور جمیل لوگوں کے حسن کو چھین لیتی ہے، طبت حیاً و میتا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ تو پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہو گیا ہے، آپ کی زندگی بھی حسین، آپ کی موت بھی حسین۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، اہل مدینہ جمع ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ ابن خطاب کا بیٹا جو اضطراب کا مجسمہ بنا ہوا تھا اور دل پھٹ رہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا لوگوں یہ نہ کہو کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی چلتا چلتا آ گیا کہ اب دیکھیں ابو بکر کیا کہتے ہیں۔ ابو بکر علیہ السلام کے گھر سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر جو بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ سننے کے قابل ہے، فرمایا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ، یار بخل نہ کیا کرو، ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، بے شک اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر عطا فرمائی تھی، زندگی عطا فرمائی تھی۔ اور اگلا جملہ فرمایا حتیٰ اقام دین اللہ، یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین قیم کو پھیلا دیا، قائم فرما دیا، وَأَظْهَرَ أَمَرَهُ اللَّهُ، اور اللہ کے امر کو، اللہ کے حکامات کو کھلے عام ظاہر فرما دیا، وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ، جو اللہ نے پیغام دیا تھا وہ پیغام منّ لوگوں تک پہنچا دیا، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب یہ جملے ارشاد فرمائے، اگلا جملہ فرمایا مَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ مِنْكُمْ رَبُّهُ، جس بندے کا رب اللہ ہے اور وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور وَمَن يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فقد مات، اور سن لو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وَيَزْعُمُهُ أَنَّهُ إِلَٰهًا، وہ یہ گمان کرتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہیں، تو سن لو فقد مات، محمد ہم سے چلے گئے ہیں، میرا محبوب ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ جملے کہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہیں ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو، آپ بھی کہہ رہے ہو کہ ان محمدن قد مات، فرمایا میرے بھائی عمر ان محمدن قد مات، سمجھ لے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے رسول آیا کرتے تھے اپنے اپنے وقت میں اللہ کے دین کو پھیلا کر چلے جاتے تھے، ایسے ہمارے محمد، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، مدینہ کے ہر بچے کی زبان پر یہ آیات جاری ہو گئیں، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہر بچہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ آیات تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں نازل ہو چکی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر تیری بات مجھے سمجھ آ گئی، آنسوں کا وہ سیلاب جو دل کے اندر رکا ہوا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، کہنے لگے ہمارے محبوب ہم سے آج جدا ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی رحلت بہت بڑا سانحہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ فرماتے ہیں پھر ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ کھیتی باڑی کر رہے تھے اور وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ
تیرے حبیب تیرے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے رب قبول فرما لیتے۔ ادھر ہی کھڑے ہو کر اپنے بیلوں کو روکا اور ہل چلا رہے تھے، کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میرے مولا یہ آنکھیں تیرے حبیب کو دیکھنے کے لیے تھیں، وہ نہیں رہے تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عبد ربی اسی وقت نابینے ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، 4 باتیں ارشاد فرمائی: اقام دین اللہ، دین قیم، اظہر امر اللہ، اللہ کے امر کو پھیلا دینا، ظاہر کر دینا، بلغ رسالت اللہ، جو اللہ نے پیغام دیا وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، اور اللہ کے دین کے پھیلانے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، جاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب یہ دین قیم کیا ہے؟ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ دین قیم کیا ہے، اور اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو سورہ یوسف میں لے جاتا۔ سورہ یوسف میں پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے قید خانے میں جو 2 ساتھی تھے ان کی باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ کس انداز میں فرمائی، توحید کو کس انداز میں ذکر فرمایا، بالآخر آخر میں فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ فرماتے ایک رکوع ہے پورا دین قیم کو سمجھانے کے لیے، وہ پورا پچھلا واقعہ پس منظر بیان فرما کر آخر میں اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ زکریا گارڈن والے ہوں یا پاکستانی ہوں یا دنیا میں کسی ملک کے باشندے ہوں، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ دین قیم کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔